السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے ملک کی سیر کرائیں گے جو دنیا کے آخری کونے میں واقع ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں نیوزی لینڈ کے بارے میں۔ آج ہم آپ کو نیوزی لینڈ کے بارے میں کچھ اہم اور انٹرسٹنگ حقائق بتائیں گے۔ ہم دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور امیزنگ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ جنوبی مغربی بحر الکاہل میں واقع ایک دلکش جزیرے کا ملک اپنے شاندار مناظر، متنوع جنگلی حیات اور بھرپور ثقافتی ورثے کے لیے جانا جاتا ہے۔ تقریباً 50 لاکھ کی آبادی کے ساتھ یہ ملک چھوٹا ہے، لیکن یہ ملک دم توڑنے والے پہاڑوں، قدیم ساحلوں، سرسبز جنگلوں اور دلفریب شہروں کا گھر ہے۔ شمالی جزیرہ اور جنوبی جزیرہ نیوزی لینڈ کے سب سے بڑے زمینی علاقے ہیں۔ شمالی جزیرے میں جیو ترمل عجائبات سے لے کر جنوبی جزیرے میں دلکش فیڈ ورک تک۔ کیوی ایک بے پرواز پرندہ ہے اور نیوزی لینڈ کی قومی علامت ہے۔ اس کی تصویر نیوزی لینڈ کی کرنسی اور قومی نشانات پر نمایاں ہے۔ نیوزی لینڈ کی قومی رگبی ٹیم، جسے آل بلیک کے نام سے جانا جاتا ہے، کھیل کی تاریخ کی سب سے کامیاب اور مشہور ٹیموں میں سے ایک ہے۔ ان کی مخصوص سیاہ یونیفارم اور زبردست مہارت نے انہیں عالمی شہرت حاصل کی ہے۔ نیوزی لینڈ کا سب سے بڑا شہر آکلینڈ ہے، جسے سٹی آف سیلز کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ماوری نیوزی لینڈ کے مقامی لوگ صدیوں پرانی ایک متحرک ثقافت اور تاریخ رکھتے ہیں۔ ان کی زبان، رسم و رواج اور روایتی طرز عمل جدید دور کے نیوزی لینڈ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ نیوزی لینڈ میں انسانوں سے زیادہ بھیڑیے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انسانوں کی تعداد 50 لاکھ جبکہ بھیڑیوں کی تعداد 90 لاکھ ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ بھیڑیوں والا ملک ہے۔ جنوبی الپس نیوزی لینڈ کا سب سے طویل پہاڑی سلسلہ ہے۔ 500 کلومیٹر تک پھیلا ہوا جنوبی الپس الپائن کے دلکش مناظر پیش کرتا ہے، جس میں چوٹیاں، گلیشیئرز اور گہری وادیاں شامل ہیں، اور سب سے اونچی چوٹی اوراکی ماؤنٹ کک ہے، جس کی لمبائی 3724 میٹر ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے خواتین کو قومی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دی تھی۔ نیوزی لینڈ کے شمالی آئی لینڈ میں واقع روٹرو شہر اپنے جیو ترمل عجائبات کے لیے مشہور ہے، اور جنوبی جزیرے پر فورٹ لینڈ نیشنل پارک میں واقع ملفولڈ ساؤنڈ اپنی شاندار چٹانوں، جھرنے والے آبشاروں اور جنگلی حیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے اکثر دنیا کا 8واں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جن میں پرندوں کی الگ الگ اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان کے مشہور پرندوں میں کیوی، کیا، تاکاہے اور کاکاپو شامل ہیں۔ شمالی جزیرے کے جنوبی سرے پر واقع ویلنگٹن ملک کے سیاسی اور ثقافتی مرکز کے طور پر کام کرتا ہے۔ یہ اپنے دلکش بندرگاہ اور فروغ پذیر کافی کلچر کے لیے مشہور ہے۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نیوزی لینڈ میں سانپوں کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس میں سانپوں کا کوئی بھی وجود نہیں ہے۔ دریائے ویکاٹو نیوزی لینڈ کا سب سے طویل دریا ہے، جس کی لمبائی 425 کلومیٹر تک ہے، اور یہ ماوری لوگوں کے لیے بڑی ثقافتی اہمیت بھی رکھتا ہے۔ ویٹا نیوزی لینڈ میں پایا جانے والا ایک انوکھا کیڑا ہے۔ یہ صرف نیوزی لینڈ میں پایا جاتا ہے اور اس کا سائز 10 میٹر سے زیادہ ہوتا ہے۔ جنوبی جزیرے میں واقع تسمان نیشنل پارک اپنے قدیم سنہری ریت کے ساحلوں، فیروزی پانیوں اور دلکش ساحلی پیدل سفر کے راستے کے لیے جانا جاتا ہے۔ دوستو، نیوزی لینڈ کی کرنسی نیوزی لینڈ ڈالر ہے۔ نیوزی لینڈ کی کرنسی میں کئی منفرد تصاویر شامل ہیں، جن میں تاریخی شخصیات اور مقامی نباتات اور حیوانات شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ کو شاندار قومی پارکوں سے نوازا گیا ہے، جو ملک کی قدرتی خوبصورتی کو ظاہر کرتے ہیں اور تفریحی مواقع فراہم کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ دنیا میں وہ پہلا ملک ہے
جس نے چپکنے والی ڈاک ٹکٹ متعارف کرایا۔ نیوزی لینڈ میں دنیا کی سب سے چھوٹی پینگوئن پائی جاتی ہے، لٹل بلو پینگوئن، جسے فیری پینگوئن بھی کہا جاتا ہے۔ تقریباً 30 سینٹی میٹر لمبا ہے اور یہ نیوزی لینڈ کے مختلف ساحلی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ 2011 میں نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ میں ایک تباہ کن زلزلہ آیا، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی اور جانی نقصان ہوا، اور کینٹربری کے علاقے کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ نیوزی لینڈ کا فرن، خاص طور پر سلور فرن، بڑی ثقافتی اہمیت رکھتا ہے اور اسے اکثر نیوزی لینڈ کے باشندے اندرونی و بیرونی ملک فخر اور شناخت کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں انگریزی بڑے پیمانے پر بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ ماوری کو بھی سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں شرابوں کی مختلف اقسام بنائی جاتی ہیں اور اسے دنیا بھر میں فروخت کیا جاتا ہے۔ دریائے ویکاٹو پر واقع ہوا کا آبشار سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ دریائے ویکاٹو اپنے فیروزی پانی اور طاقتور جھرنوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ نیوزی لینڈ کی قدرتی خوبصورتی کی ایک جھلک ہے۔ اس ملک میں ایک عالمی معیار کا عجائب گھر ہے جو نیوزی لینڈ کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی ورثے کی نمائش کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ نے دریائے وینگانوئی کو قانونی حقوق عطا کیے جو ایک انسان کے لیے ہے۔ یہ تسلیم مقامی ماوری لوگوں کے لیے دریا کی اہمیت اور ان کی ثقافت شناخت کو اجاگر کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی عجائب گھر ٹپاپا ٹونگیروا ہے، جو نیوزی لینڈ کی تاریخ، ثقافت اور قدرتی ورثے کی نمائش کرتا ہے۔ نیوزی لینڈ میں دنیا کے سب سے خطرناک ڈولفن پائے جاتے ہیں، جس کا نام ماؤی ڈولفن ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کو عام طور پر کیویز کہا جاتا ہے اور یہ ملک کے قومی پرندے سے ماخوذ ہے۔ یہ لوگوں کی گرم جوشی اور دوستانہ فطرت کی عکاسی کرتا ہے۔ فرانس جوزف اور فاکس گلیشیئرز نیوزی لینڈ میں قدرتی پرکشش مقامات ہیں۔ برف کی اونچی شکلوں کے ساتھ دلکش مناظر پیش کرتے ہیں۔ زائرین گلیشیئرز تک جا سکتے ہیں یا قریب سے دیکھنے کے لیے ہیلی کاپٹر کے دورے کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ قابل جدید توانائی کا علمبردار ہے۔ اس ملک نے جدید توانائی کے ذرائع جیسے ہائیڈرو الیکٹرک پاور، جیو ترمل انرجی، ونڈ پاور اور سولر انرجی کے استعمال میں نمایاں پیش رفت کی ہے۔ یہ لوگ اپنے قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے بہت پرعزم ہیں۔ ماؤنٹ اسپائرنگ نیشنل پارک کے شاندار مناظر سے لے کر ابیل تسمان نیشنل پارک کے ساحل عجائبات تک، نیوزی لینڈ کے قومی پارک بے مثال خوبصورتی اور بیرونی مہم جوئی کے مواقع پیش کرتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کے زمینی رقبے کا تقریباً 1/3 حصہ محفوظ ہے، جو اس کے منفرد ماحولیاتی نظام، جنگلی حیات اور قدرتی عجائبات کے تحفظ کو یقینی بناتا ہے۔ نیوزی لینڈ دوسرے ملک کے زائرین کو ماوری سلام کرتے ہیں، جسے ہونگی کہا جاتا ہے۔ ہونگی ایک روایتی ماوری سلام ہے جہاں وہ لوگ اپنی ناک اور ماتھے کو ایک ساتھ دباتے ہیں۔ امید ہے آپ کو نیوزی لینڈ کی سیر اچھی لگی ہوگی، اور آپ دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔